بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد قاسم نے یہ خواب 9 نومبر 2015 کو دیکھا۔ محمد قاسم بیان کرتے ہیں کہ میں اس خواب میں بھٹکتا ہوا جا رہا ہوتا ہوں اور اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ میں کہاں اندھیروں میں بھٹکتا ہوا جا رہا ہوں۔ میرے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اجالوں میں چلا کرتے تھے، بلکہ وہ جدھر سے گزرتے تھے تو اللہ جل جلالہ کی رحمت سے وہاں اجالا ہو جاتا تھا، اور ایک میں ہوں کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود اندھیروں میں بھٹک رہا ہوں۔ پھر میں اللہ جل جلالہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلا تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ پھر میں تھوڑا آگے جاتا ہوں تو ایک عمارت دیکھتا ہوں۔ میں اس عمارت میں داخل ہو جاتا ہوں۔ وہاں باورچی خانے میں ایک لڑکی رو رہی ہوتی ہے اور کھانا بنا رہی ہوتی ہے۔ میں تھکا ہوا ہوتا ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہوتی ہے۔ میں اس لڑکی سے کہتا ہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو، مگر وہ میری آواز نہیں سنتی۔ میں اسے بہت آوازیں دیتا ہوں، مگر وہ نہ تو میری طرف دیکھتی ہے اور نہ ہی میری بات سنتی ہے، بلکہ باورچی خانے کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ پھر میں وہاں سے آگے جاتا ہوں تو اوپر جانے کی سیڑھیاں دیکھتا ہوں۔ میں ان پر چڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تھوڑی سی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد میں رکتا ہوں اور اپنے آپ سے کہتا ہوں، قاسم یہ تو بالکل ویسے ہی ہوا جیسے مجھے خوابوں میں نظر آیا تھا، یعنی میں بھٹکتا ہوا کہیں جا رہا ہوتا ہوں، پھر مجھے ایک لڑکی ملتی ہے اور وہ میری بات نہیں سنتی۔ پھر میں آگے جاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اب میں آگے جاؤں گا تو میری ضرور اللہ جل جلالہ سے ملاقات ہوگی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتا ہوں تو ایک بڑا سا ہال دیکھتا ہوں۔ وہاں مسلمان ہوتے ہیں اور ان کا ایک لیڈر بھی ہوتا ہے۔ جب میں ان کے قریب جاتا ہوں تو مجھے اپنے دائیں کان میں اللہ جل جلالہ کی آواز آتی ہے کہ قاسم جو خواب میں نے تمہیں دکھائے ہیں وہ ان سے بیان کرو۔ تو میں رک کر ان سے کہتا ہوں، پچھلے کئی سالوں سے اللہ جل جلالہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خوابوں میں آ رہے ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری مدد کرے گا اور وہ مجھے ان اندھیروں سے نکالے گا، اور اللہ جل جلالہ نے مجھے خوابوں کے ذریعے سیدھا راستہ بھی دکھایا ہے۔ یہ سن کر وہ مجھ پہ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم پاگل تو نہیں ہو، بھلا اللہ بھی کبھی کسی کے خوابوں میں آیا ہے؟ لیکن کچھ لوگ میری بات کا یقین کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیوں نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں فرمایا ہے کہ قاسم جو تمہارا ساتھ دے گا وہ ویسی ہے جیسے اس نے میرا ساتھ دیا۔ لیکن وہ لوگ دوبارہ میرا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم صرف اس لیے میرا مذاق اڑا رہے ہو کیونکہ اللہ جل جلالہ اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خوابوں میں آتے ہیں۔ تو ان کا لیڈر کہتا ہے، ہاں یہی بات ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں دل میں کہتا ہوں کہ ویسے تو یہ امت اللہ جل جلالہ سے دعائیں کرتی پھرتی ہے کہ ہماری مدد کر اور ہمیں ان اندھیروں سے نکال، لیکن جب اللہ جل جلالہ کسی کو ان کی مدد کے لیے بھیجتا ہے تو یہ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ میں وہاں سے آگے چل پڑتا ہوں۔ جو لوگ میری بات کا یقین کرتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ باقی لوگ ان سے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ مت جاؤ کیونکہ اس کا ساتھ دینا گناہ ہے، مگر وہ ان کی بات نہیں سنتے اور یہ دیکھنے کے لیے میرے پیچھے آتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے اس کو کون سا راستہ دکھایا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا تو اللہ جل جلالہ ان کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اسی وقت بہت خوفناک زلزلہ آتا ہے اور سب ڈر جاتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ عمارت ابھی گر جائے گی، تو میں کہتا ہوں اگر یہ عمارت گر بھی گئی تو پہلے اس کی چھت پھٹے گی اور اللہ جل جلالہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو باہر نکالے گا،
لیکن ساتھ ہی زلزلہ رک جاتا ہے اور جو لوگ اپنے لیڈر کے ساتھ ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، مگر لیڈر اور اس کے کچھ ساتھی دوبارہ سے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ نے ابھی اتنا خوفناک زلزلہ بھیجا لیکن تم لوگ پھر بھی نہیں سمجھے، بلکہ تم لوگ سمجھنے والے ہو ہی نہیں۔ عین اسی وقت اللہ جل جلالہ اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور بہت غضب سے فرماتا ہے کہ تم قاسم کا مذاق اڑاتے چلے جا رہے ہو، تمہارے ہاتھ ٹوٹیں اور تم غرق ہو جاؤ۔ اللہ جل جلالہ کی غضبناک آواز سن کر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔